بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس حدیث پاک کا موضوع ہے جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 1972۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے جو اس سے فرشتے کو آ رہی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ مکمل ہوئی۔ برادران اسلام، اس حدیث مبارکہ میں جھوٹ کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے، چونکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ جو بڑے بڑے گناہ اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، ان بڑے بڑے گناہوں میں جھوٹ بولنا بھی ہے۔ جیسے غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا بڑا گناہ ہے، سود کا لین دین کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی میں نے چند ایک نام گنوائے۔ اسی طرح جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اور جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سچ بولنے کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پہ اسے کوئی مشکل آ بھی جائے، لیکن آخر کار سچ غالب آ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا وقتی طور پہ جھوٹی عزت کما بھی لے تو پھر جب اس کا جھوٹ کھلے گا تو اس کی ساری وہ عزت جو ہے خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور اس کا وقار بھی ختم ہو جائے گا۔ سچ ایک ایسی چیز ہے، سچائی بندے کو نجات دیتی ہے اور سیدھے راستے پر لے جاتی ہے اور آخر کار جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور جھوٹ ایک بہت بڑی برائی ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور آخر کار جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، کسی جگہ بھی جھوٹ کا ارتکاب نہ کریں اور کسی جگہ جھوٹ نہ بولیں۔ جو بولے سچ بولیں۔ سچ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ کئی دفعہ سچ بولنا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ سچ بولیں تو بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے، کوئی خاص بات لیک ہو سکتی ہے، بندہ اس کو بچانے کے لیے پھر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ اگر کسی جگہ ایسا موقع آ جائے تو بہت ہی مجبوری ہو تو وہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ جھوٹ بولنے کی بجائے سچ بولیں، لیکن توریہ کر لیں۔ اب یہ توریہ کا لفظ آگے نہ ہے، توریہ وہاں کر سکتے ہیں جہاں آپ کی عزت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، بہت ہی سیریس مسئلہ ہے۔ اگر سچ بولے تو کوئی لڑائی اور دنگا فساد کھڑا ہو جائے گا، ایسی کوئی صورت آ جائے تو توریہ کا مطلب ہوتا ہے اشارے میں بات کرنا، اور یعنی اس طریقے سے بات کرنا کہ جو مخاطب ہے وہ کچھ اور سمجھے اور آپ کا مطلب کچھ اور ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کے پیچھے کوئی قاتل لگا ہوا ہے اسے قتل کرنے کے لیے، وہ بندہ آپ کے قریبی مکان میں آ کے چھپ گیا، تو اس نے آپ سے پوچھا آ کے اس حوالے سے کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں یا آپ کے گھر میں موجود ہے یا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا۔ اب بظاہر یہ جھوٹ لگ رہا ہے، لیکن آپ مراد یہ لیں کہ میں اس بندے کو نہیں جانتا جس کا قتل جائز ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جس بندے کو تم ڈھونڈ رہے ہو اس کا کوئی قتل جائز تو نہیں تھا، اپنے دل میں سوچے گا وہ میں نہیں جانتا، تاکہ اس کی جان بچ جائے، وہ بیچارہ بلا وجہ نہ مارا جائے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، میری مراد ہے کہ میں اپنے گھر میں اس کو نہیں جانتا، یعنی میرے گھر میں وہ موجود نہیں ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے ساتھ والے گھر کی۔ آپ نے کہا میں نے گھر میں نہیں دیکھا، وہ سمجھ رہا ہے کہ ساتھ والے گھر کی بتا رہا ہے، لیکن آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی ایسے الفاظ بولے کہ وہ کچھ سمجھے اور آپ کی مراد کچھ اور ہو، تاکہ ایک بڑے نقصان سے بچا جا سکے، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے، اللہ نہ کرے کسی بندے کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور وہ یا کوئی اور برائی ہے وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے گھر میں موجود ہے، آپ کے گھر والوں کو انہوں نے فون کر کے پتہ کیا کہ وہ بندہ گھر میں ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اندازہ چل گیا کہ یہ بندہ قاتل ہے اور نقصان پہنچانے والا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں
وہ یہاں موجود نہیں ہے، میری طرف دیکھیں، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ جہاں کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اپنی بیٹھک کی طرف اشارہ کر دیا، وہ تھا بیڈ روم میں موجود، یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا یہاں موجود نہیں ہے، یعنی آپ اشارہ کر رہے تھے بیٹھک کی طرف، اور وہاں واقعی موجود نہیں تھا، اور وہ پوچھ رہا تھا یہاں موجود ہے، آپ نے کہا نہیں یہاں موجود نہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ گھر میں ہی موجود نہیں، آپ کا مطلب تھا کہ اس بیٹھک میں موجود نہیں، اگرچہ دوسرے کمرے میں موجود ہے، اس کی جان بچ جائے تاکہ۔ تو یہ جو ہے یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے، کسی کی جان کا مسئلہ بن جاتا ہے، کسی کے مال کا مسئلہ بن جاتا ہے، بہت بڑے فتنہ و فساد کا کئی دفعہ مقصد بن جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر اس کو کہتے ہیں اسلامی شریعت میں توریہ کرنا، یعنی جس کے جو پوچھ رہا ہے وہ کچھ اور بات سمجھے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور اس طرح جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور جان بھی بچ جائے گی۔ تو بلکہ ایسی حالت میں تو اگر سنگین مسئلہ ہو جائے تو اگر کسی نے کسی کی جان بچانے کے لیے سچ مچ بھی جھوٹ بول دیا تو وہ بھی جائز ہوگا، چونکہ قتل کا مسئلہ تھا، اب اس کو اتنے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے سچ مچ بھی جھوٹ بول دیا تب بھی گنہگار نہیں ہوگا، چونکہ ایک بندے کی جان کا مسئلہ ہے۔ اور جان کے بارے میں کسی قاتل کی مدد کرنا، اسے سپورٹ کرنا اتنا بڑا جرم ہے اسلام کے اندر جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس نے کسی مسلمان کے قتل میں، اسے نقصان پہنچانے میں کوئی بھی تعاون کیا، تھوڑا سا بھی تعاون کیا، اسے جہنم میں بڑا سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو یا تو آپ سیدھا سیدھا بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں نہیں میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا، بات کام بھی ہو جائے، تو پھر وہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ باقی عام حالات میں جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ بات بات کے اوپر جھوٹ بولنا، ہر طبقہ تقریباً اب ہمارے اندر جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی بات پوچھی جائے سیدھی بات کرتے نہیں، بات کچھ ہے بتائے گا کچھ۔ یہ جھوٹ جو عام طور پہ بولا جاتا ہے بالکل حرام ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور حدیث مبارکہ آپ نے سنی لی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے کتنی نفرت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، چونکہ فرشتہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ عام طور پہ جھوٹ بولنے والے سے ہمیں بدبو محسوس نہیں ہوتی، لیکن فرشتے بڑے نازک طبیعت ہوتے ہیں، بڑے لطیف طبیعت ہوتے ہیں۔ وہ 1 میل دور اسے چلا جاتا ہے جس نے جھوٹ بولا ہے۔ کیوں؟ اس بدبو کی وجہ سے جو اسے اس جھوٹ بولنے والے جھوٹے آدمی سے آ رہی ہے، یعنی فرشتہ اس کی بدبو سے تنگ ہو جاتا ہے، اس کی جھوٹ کی بدبو سے۔ جھوٹ میں بدبو ہوتی ہے میرے بھائی، یہ ہمیں نہیں پتہ چلا، قیامت کے دن پتہ چل جائے کہ جھوٹ کتنی گندی چیز تھی۔ غیبت ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، لیکن آج ہمیں لگتا نہیں، لیکن قیامت کے دن عملی شکل میں دکھا دیا جائے گا۔ اسی طرح آج تو وہ دور آ چکا، آپ کو پتہ ہے ہوا کو ناپ لیا جاتا ہے، بخار کو تو عام آپ روزانہ چیک کرواتے ہیں، بخار اتنے، حالانکہ بخار کا وجود نہیں ہے، لیکن بخار 102 ہے یا زیادہ ہے یا کم ہے بتا دیتے تھرمی میٹر کے ذریعے۔ تو جب یہ دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ بخار کو ناپا اور ماپا جا سکتا ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ جھوٹ کی بھی ایک شکل اور پیمائش رکھ دیتا ہے، اس سے جھوٹ کا پتہ چلتا ہے اور جھوٹ عملی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے کہ فرشتہ اس کی بدبو سے تنگ ہو کے بھاگ جاتا ہے، اس بندے سے اتنا نفرت کرتا فرشتہ۔ تو فرشتہ جب اتنی نفرت کر رہا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ سچ کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔